حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کیا کیا، ایک بندے کو کسی علاقے کا آپ نے گورنر بنانا تھا، کسی صوبے کا، اس بندے کو گورنر بنانا تھا، اور یہ دیکھیے دین اسلام کی پاور دیکھیے، جس بندے کو کوئی عہدہ دیا جاتا اس کو سمجھایا جاتا تھا بندے کا پتر بن کے رہی تینوں سیٹ لبھی ہے، تینوں کرسی لبھی ہے، تو ماڑی والی گل سنی کسی نے نام صافی نے کری سنی ہے کیسے؟ سیدنا فاروق اعظم اس کے گھر میں وہ دستاویزات لے کر گئے، وہ لیٹر لکھ کر دینے کے لیے، میں لکھ کر دے دوں گا کہ فلاں علاقے کا آپ کو گورنر بنایا جاتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، بات ختم ہونے والی ہے لیکن بات بڑی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم لکھ کر دینے کے لیے اس کے گھر میں گئے ہیں کہ تجھے فلاں علاقے کا گورنر بنایا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اس کے گھر میں تشریف لے کر گئے، ایک بچہ آتا ہے، اس کے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے، جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ وہ بچہ دوڑتا دوڑتا سیدنا فاروق اعظم کے پاس آ گیا، اپنے باپ کو ساتھ دیکھا تو بابا بابا کہتا ہوا، ابو جی کہتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم کے پاس آ گیا تو سیدنا فاروق اعظم نے اس بچے کو اٹھا دیا۔ اللہ کرے بات کو سمجھ آئے، میں نے پہلے کہ بچے کے کپڑوں کو مٹی لگی ہے، جسم کے ساتھ مٹی لگی، بال بکھرے، چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم نے یہ نہیں کہ میں وقت کا امیر ہوں، وقت کا خلیفہ ہوں، آپ نے بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ اس بچے کے والد نے دیکھا کہ بچے کے کپڑے جو ہے وہ مٹی لگی ہوئی ہے، عرض کی حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں تو بچوں کے ساتھ بڑی سختی کرتا ہوں، حضور آپ کے کپڑے جو وہ خراب کر دے گا یہ بچہ، لہذا حضور اس بچے کو پیچھے کر دیجئے۔ سیدنا فاروق اعظم کا فیصلہ سنیے، آپ نے بہت بڑا، کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دینا، آپ نے بہت بڑا فیصلہ کر دیا۔ کہنے لگا میں اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتا حضور، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، لہذا بچے کو نیچے اتار دیجئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اچھا، جو کاغذات لے کر گئے تھے آپ نے کاغذات پھاڑ دیے۔ فرمایا کہ تو بچوں سے پیار نہیں کرتا؟ فرمایا جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ دوسروں کے بچوں سے کیسے پیار کرے گا؟ فرمایا تو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا غریبوں کے بچوں کی کیسے سنے گا؟ جو تو اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرتا پھر ماڑے بچوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا جا، تو اس اہل ہے ہی نہیں، میں تیرے لیے فیصلہ کرتا ہوں، میں تجھے گورنر نہیں بناؤں گا۔ اللہ کرے بات کو سمجھیں، یہ ہے اصل بات کہ ہم بچوں کی تربیت کریں، 7 سال کے ہو جائیں بچے کو نماز کا حکم دے، پیار سے سمجھائیں بچے نماز پڑھ، 10 سال کا ہو جائے سختی کریں قرآن پاک کے لیے بھی، نماز کے لیے بھی۔ یقین جانیے جب ہم اولاد کے ساتھ تھوڑی سی سختی کریں گے تو انشاءاللہ ان کی زندگی سمجھ جائے گی۔ آج کا ہمارا اصلاحی موضوع، تربیتی موضوع ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ اولاد، یہ بچے قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، ملت کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ ان بچوں پر والدین کی خصوصی طور پر توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو آج بچہ ہمیں گلی چوک کے اندر کھڑا نظر آ رہا ہے، اگر اس بچے کی اچھی تربیت کی گئی تو کل یہی بچہ بڑا ہو کر کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی حافظ قرآن بنے گا، کوئی عالم دین بنے گا۔ یعنی اس پر ایک خاص توجہ کی ضرورت ہے کہ اس کی اچھے طریقے سے تربیت کی جائے، بچپن ہی سے اس بچے کا ذہن بنایا جائے کہ بیٹا یہ زندگی کے اندر جو ہمیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، دنیا کے اندر آنے کا ہمارا ایک مقصد ہے بیٹا، اس مقصد کو ہم نے سمجھنا ہے، اس مقصد کو ہم نے پانا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ جوتا ہم پہنتے ہیں، اس کا مقصد ہے پاؤں کی سیفٹی کے لیے، تاکہ ہمارا پاؤں جو ہے وہ ہر طرح کی کانٹے وغیرہ سے محفوظ رہے، کسی بھی تکلیف کا ہمیں سامنا کرنا نہ پڑے۔ یعنی ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ جوتا ہم پہنتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ سردی کا موسم ہوتا ہے، ہم گرم ٹوپی پہن لیتے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ سردی سے بچاؤ کیا جا سکے۔ چادر اوپر اوڑھتے ہیں، بھائی سردی زیادہ ہے، اس کے بچاؤ کے لیے۔ لباس ہم پہنتے ہیں، اس کا مقصد ہے پردہ۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ آج لباس ایسے آ چکے ہیں کہ بے پردگی عام ہو چکی ہے، حالانکہ لباس کا مقصد ہے انسان کا پردہ ہو، اس کے جسم کی نمائش نہ ہو، اپنے جسم کو ڈھانپ لے اور پردے کا اہتمام کرے۔ تو میرے بھائی، جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے، بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، تو ایسے ہی اے حضرت انسان، اللہ نے تجھے اور مجھے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی انسان کا مقصد کیا کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے، عبادت اور ریاضت کا اہتمام کرے، اچھے اعمال کرے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ کریم نے کتنا ہی خوبصورت فرمان اپنے بندوں کو دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا،
یہ اللہ کریم نے سب کے لیے پیغام دیا ہے کہ ہر بندہ مومن جو مسلمان ہے سب کے لیے اللہ کریم نے کیا پیغام دیا ہے، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یار ساڈی خوش نصیبی اللہ سانو ایمان والے کہہ کے یاد کرنا، سبحان اللہ، یہ تو سرکار کا صدقہ ہے نا، اللہ سانو ایمان والے کہہ کے یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا ایمان والو قوا انفسکم، اپنے آپ نو بھی بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والے نو بچاؤ، اپنے بیوی بچیاں نو، اپنے بہن بھائیاں نو، رشتہ داراں نو، مولا کت تو بچائیے؟ فرمایا واہلیکم، اپنے اہل و عیال نو نارا، دوزخ دی اگ تو بچاؤ، دوزخ دی اگ تو بچاؤ، اپنے آپ نو بھی بچا، یعنی خود بھی چنگے کام کر، اولاد کی بھی ایسی تربیت کر کے جا، دنیا سے جانا ہے ایک دن، فانی دنیا چھوڑ جانی ہے، ایسی تربیت کر کے جا۔ فرمایا کہ وہ اولاد بھی اس آگ سے بچ جائے، فرمایا اپنے آپ کو بھی اس دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور وہ دوزخ کی آگ کتنی ہولناک آگ ہے، فرمایا دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ اس کے اندر تپش ہے۔ اللہ، یہ دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے آگ کے سامنے بیٹھ جائے نا تو بندہ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا، کہتا ہے تپش ہو رہی ہے، سورج کی روشنی تپش ہو جاتی ہے، انسان جو کہتا ہے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، تو میرے بھائی ہمیں اگلی دنیا کی بھی فکر کرنی ہے۔ فرمایا کہ وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ یہ دنیا کی آگ ایک خاص قسم کی رنگت ہے، لیکن جو دوزخ کی آگ، فرمایا بالکل وہ کالے رنگ کی آگ ہے، اس کی تپش بہت سخت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ ہمارے معاشرے کے اندر جمعہ بولو کوئی نہیں جی، جتنے لگے رہنے دو، آپ نماز پڑھی جاؤ، نہ، یہ اللہ نے فرمایا نہیں، تم نے خود بھی اچھے کام کرنے، اپنی اولاد کی بھی تربیت کرنی ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان سنیے، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آگے والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر والدین یہودی ہوں گے تو بیٹا بھی یہودی ہوگا، والدین عیسائی ہوں گے تو بیٹا بھی عیسائی ہوگا، اگر والدین مسلمان ہوں گے تو بیٹا بھی مسلمان رہے گا۔ یعنی اس کی 100 کی تشریح کر لے، اگر والدین نماز پڑھیں گے تو بیٹا بھی نماز، بولیے والدین نماز پڑھیں گے تو بیٹا بھی، ماں صبح اٹھے گی قرآن کھولے گی، گھر کے اندر جب بچے کی آنکھ کھلے گی وہ دیکھے گا میرا باپ بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، میرا باپ بھی نماز تہجد بھی ادا کرتا ہے، میرا باپ 5 نمازیں پڑھتا ہے، تو پھر اس بیٹے کو جھڑکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب اس کی آنکھ کھلے گی وہ دیکھے گا میرا باپ بھی نماز پڑھ رہا ہے، میری ماں بھی نماز پڑھتی ہے، میرا باپ بھی قرآن پڑھتا ہے، میری ماں بھی قرآن پڑھتی ہے، میرا باپ بھی نبی کی نعتیں پڑھتا ہے، میری ماں بھی سونے کی تعریفیں بیان کرتی ہے، میری ماں بھی توبہ استغفار کرتی ہے، میرا باپ بھی توبہ استغفار کرتا ہے۔ تو بات سوکھی ہو گئی، اگر والدین نمازی ہوں گے تو اولاد بھی نمازی ہوگی، اگر یہ دونوں میاں بیوی قرآن پڑھنے والے ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے پھر اولاد بھی قرآن پڑھے گی۔ یہ دونوں جب درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے پھر جب وہ بچہ پیدا ہوگا وہ ایرا غیرہ کو نتو خیرہ کو کرکٹر پیدا نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت سے وہ عاشق رسول ہی پیدا ہوگا، کیونکہ اس کی گڑتی کے اندر سرکار کی ذات پر درود پاک پڑھ پڑھ کے ماں نے دودھ پلایا ہوتا ہے، باوضو ہو کر بچے کو دودھ پلایا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کر کر کے بچے کی تربیت کی ہوتی ہے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں جیسے اولاد کی والدین تربیت کرتے پھر والدین کی، فرمایا کہ کہنے پر بچہ پھر ویسے ہی رہتا ہے، والدین اچھے کام کریں گے تو فرمایا اولاد بھی اچھے کام کرے گی۔ آئیے میرے بھائیوں، ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ساری چیزیں کھول کر بیان کر دی۔ دیکھیے اولاد بعد میں ہوتی ہے، سب سے پہلے شادی کا معاملہ ہوتا ہے، رشتہ کس گھر میں کرے، رشتہ کس خاندان میں کرے، یہ برادری تو صرف ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سیانے کہنے تو بٹا پہ نے آپس میں، اصل کچھ بھی نہیں، اسی سارے آپس ایک ہی کچھ ہیں، حضرت آدم دی اولاد ہے، اللہ نے سارے کو پیدا کیتا ہے، تو سارے آپس میں فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے، آپس میں اتنا بڑا رشتہ ہے، یار سارے رشتے چھوٹ سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا رشتہ کلمہ شریف کا ہے، ہمارا سب سے بڑا رشتہ دین اسلام کا ہے، چاہے وہ فلسطین کا ہو، کشمیر کا ہو، برما کا ہو، اسلام نے کہہ دیا وہ تمہارا بھائی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیانے بندے بیٹے جتنے بیٹے ہیں، حضور کی حدیث کو تھوڑی سی لمبی ہے لیکن شروع سے ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ آخر جو نئی زندگی کا آغاز کرنا ہوتا ہے، رشتہ کس گھر میں کریں، رشتہ کن لوگوں میں کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم شادی کرنے لگو، جب رشتہ پکا کرنے لگو، صرف حسب نہ دیکھو، صرف نسب نہ دیکھو، صرف خاندان نہ دیکھو، صرف مال نہ دیکھو، صرف حسن نہ دیکھو، صرف جمال نہ دیکھو۔ فرمایا ٹھیک ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی تو معلوم کر، یہ کیسے لوگ ہیں،
جس بچے کے ساتھ میں اپنی بچی کا رشتہ طے کر رہا ہوں اس بچے کا اٹھنا بیٹھنا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے سجے کھبے سے سو لی جاتی بھی بتائیں کیسا بچہ ہے, اس کا بیٹھنا اٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے. تو حضور کیا فرماتے ہیں, یہ ساری چیزیں بھی ساتھ رکھ, حسن بھی دیکھ, جمال بھی دیکھ, کمال بھی دیکھ, سارا کچھ دیکھ, لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر یہ دیکھ میں اپنے بچے کا جس گھر میں رشتہ کر رہا ہوں کیا وہ خاندان والے دیندار لوگ ہیں. اس طرح بہت کم لوگ جاتے ہیں, لیکن ہمیں ہمارے نبی بتا کر گئے ہیں, فرمایا جب رشتہ طے کرنے لگو ساری چیزیں بھی ساتھ کاؤنٹ کر لو, لیکن سب سے بڑھ کر یہ دیکھنا جہاں میں یہ رشتہ قائم کرنے لگا ہوں کیا وہ دیندار لوگ ہیں, کیا وہ نمازی ہیں, کیا وہ قرآن پڑھنے والے ہیں, کیا نبی سے محبت کرنے والے ہیں. یہ ساری چیزیں کوٹ کرو. فرمایا کہ جب تم رشتہ کرو تو اس چیز کو سب سے آگے رکھنا ہے, کیا وہ دیندار لوگ ہیں. فرمایا کہ جب دیکھ وہ بچی دیندار گھرانے کی ہوگی, جب تیرے گھر کے اندر آئے گی وہ تیرے لیے بھی فرمایا کہ سارا کچھ شریعت کے مطابق زندگی گزارے گی, اوکھا سوکھا بیلا گھر میں ہوگا وہ سمجھ آئے گی نہیں میں نے اپنے میں کے جا کر کوئی شکوہ کوئی گلا نہیں کرنا, میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے, میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے, جیسا بھی ہوگا میں نے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. اوکھے سوکھے ویلے میں اس رب کو یاد رکھنا ہے, اس رب کا اس مالک کا میں نے شکر ادا کرنا ہے, میں نے نماز کا اہتمام کرنا ہے, میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے, میں نے حضور پر درود پڑھنا ہے. اگر اوکھا ویلا آ چکا ہے تو یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بلکہ بگڑے بھی سنوار دیتا ہے. نام محمد اگر اوکھا ویلا گھر میں حالات ایسے آ چکے ہیں کہ روٹی پکنی مشکل ہو چکی ہے, میں نے اپنے نبی پر درود پڑھنا ہے, اللہ آسانیاں پیدا کر دے. فرمایا یہ دینی خاتون کی برکت ہوگی, وہ کوئی شکوے گلے کوئی لڑائی جھگڑے پنچایتوں کی طرف نہیں بڑھے گی, وہ اپنے رب سے لو لگائے گی, حضور کی ذات پر کثرت سے درود پڑھے گی, قرآن پڑھے گی کہ نہیں میں نے اپنے گھر کو بسانا ہے, قرآن پڑھوں گی گھر میں برکت ہوگی, حضور پر درود پڑھوں گی گھر کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا. تو یعنی سب سے پہلے جب ہم رشتہ پکا کریں تو یہ بات لازمی یاد رکھنا جہاں میں اپنے بچے یا بچی کا رشتہ کر رہا ہوں کیا وہ دیندار لوگ ہیں. یہ بات پوری زندگی کے لیے پلے باندھ لیں. سیانے بندوں کو لیا جاتا ہے تو سیانے بندے پھر سیانی بات کریں, یار دیکھو تو صحیح کیا وہ دیندار لوگ ہیں. سب سے پہلے نمبر اس بات کا خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا شادی ہو جاتی ہے, شادی بھی فرمایا شریعت کے مطابق کرو. وہ جو رات ہوتی ہے نا جو ہندوؤں کی رسمیں مسلمانوں میں آ چکی ہیں, پیسہ اگایا جاتا ہے, ساری رات میوزک چلتا, کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, میوزک چلتا ہے, دوسروں کی دل آزاریاں, لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے. لیکن ہمیں ہمارے نبی بتاتے ہیں سنو اس رات میں سنبھلنا ہے, اس رات میں بھی رب کو یاد رکھنا ہے, اس رات کو تو رب کے نام کر دے گا, پوری زندگی اللہ تیرے نام رحمتیں کر دے گا. اس رات کو بڑا اوکھا ہوتا ہے سنبھالنا, سنگی بیلی کوئی نہیں خیر ہلا گلا ہونا چاہیے, اور یاد ہے تیری موت آ گئی تھی ہلا گلا تو رہ گیا, سانس کی تو ایک بھی گارنٹی نہیں ہے. لیکن ہمیں ہمارے نبی بتاتے ہیں صحیح طریقے سے شادی کرو. شادی کرنے کے بعد جب اللہ تجھے اولاد سے نوازے, بیٹے کا نام رکھنا ہے, ٹی وی ڈرامے والا نام نہیں رکھنا کہ ٹی وی میں کیا نام تھا, ڈرامے میں کیا نام تھا, فلاں میں کیا نام نہیں. فرمایا جب اللہ تجھے بیٹا دے یا بیٹی دے اس کا نام پیارے سے پیارا رکھنا ہے, بچے کا نام پیارا رکھنا ہے. کچھ لوگ ایسے نام رکھ لیتے ہیں جیسے منتہا نام ہے جس کا کوئی معنی نہیں بنتا ہوتا ہے لیکن لوگ رکھ لیتے ہیں, یعنی بے معنی جس نام کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا لوگ نام رکھ لیتے ہیں. لیکن فرمایا کہ نام اچھا رکھو جس کا کوئی معنی بھی ہو, مقصد بھی ہو. یعنی کسی صحابی رسول کے نام پر بیٹے کا نام رکھو گے سبحان اللہ, تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اس صحابی کے نام کی برکت سے فرمایا اس بچے کو اللہ کریم اپنا خاص قدر و کرم عطا فرمائے. یعنی جس بچی کا نام رکھنا ہے تو کسی نہ کسی نیک ہستی کے نام پر اس بچے کا نام رکھو. فرمایا اللہ برکتوں سے نوازے گا. فرمایا نام رکھنے کے بعد اپنے بیٹے کا عقیقہ بھی کرو, اور عقیقہ کرنا سنت مبارکہ ہے. اب جو بیٹی ہوتی ہے اس کی طرف سے ایک بکرا ہوتا ہے اور بچے کی طرف سے 2 ہوتے ہیں. ہاں بندے میں گنجائش نہیں ہے, آج ہمارا موضوع صرف ہم تربیت ہی کہ ہمیں بچوں کو کچھ نہ کچھ دین کی طرف لے کر, ہمارے بچے کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں, کیوں گھروں کے اندر بے سکونی پھیلتی جا رہی, بچے بات نہیں مانتے, بڑوں کا حیا نہیں کرتے. چلو کچھ نہ کچھ یہ بچے بھی سنیں, بڑے بھی سنیں, گھر والوں کو جا کر بتائیں کہ تاکہ ہم سمجھ سکیں اپنی اولاد کو ہم نے کیسے سنبھالنا ہے. اب حقیقہ جو ہوتا ہے بندے میں گنجائش نہیں ہے 2 بکرے کرنے کی, تو بچے کی طرف سے ایک بھی کر دے تو اس کا عقیقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, فرمایا کہ بچے کا عقیقہ بھی کرو. اور پھر اس کے بعد بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. ماں جو ہے جب بچے کو لوری دینی الڑ بلڑ باوے گا نہیں, جب اولاد کی تربیت بچے کو لوری دینی ہے, رب کا قرآن پڑھ کر سنانا سبحان اللہ. یقین جانیے بچے آتے ہیں روتے ہوئے آتے ہیں, جب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں بچے خاموش ہو جاتے ہیں. یعنی قرآن سن کر بچوں کو سکون آ جاتا ہے, اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے ہیں بچے کو سکون آ جاتا ہے. میں کہ کیا ہی اچھا ہو جب بچہ تھوڑا سا تنگ کرے, ماں بجائے موبائل پاس رکھنے کے اللہ کا قرآن سورۃ فاتحہ پڑھ کر بچے کے اوپر پھونک مار دے, اونچی آواز سے سورۃ فاتحہ اس کے پاس پڑھے. میرا یقین ہے اللہ کے کلام کی برکت سے بچے کو سکون آ جائے.
یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہارا بچہ بولنا شروع کرے، اے فار ایپل، بی فار بلا نہیں، بچے کی تربیت شروع سے کرنی ہے، شروع سے بچے کی ڈریسنگ پر خیال کرنا ہے، شروع سے بچے کو ہم لباس غیر شرعی پہنائیں اور امید رکھیں کہ میرا بچہ میرا فرما بردار ہو جائے۔ فرمایا شروع سے تربیت کرنی ہے۔ بچے کو جب بولنا شروع کرے، سب سے پہلے جب بچے کی زبان کھلے، بچہ بولنا شروع کرے، سب سے پہلا کلمہ اس کی زبان سے نکلے اللہ۔ کیا کلمہ نکلے؟ بولیے اللہ۔ جب ماں کہے بیٹا پڑھ اللہ اللہ، میرا چھوٹا سا بچہ الحمدللہ میں اس کو بار بار پڑھاتا ہوں، یقین جانے جب میں پڑھتا ہوتا ہوں وہ گنگنا رہا ہوتا ہے، جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں وہ ہاتھ باندھ کر جھک رہا ہوتا ہے۔ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، بچوں کو شروع سے ہی تربیت کرے۔ بچے کے سامنے آپ جب پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد، وہ بچہ بھی جھومے گا، یار میرے نبی کا نام آ چکا ہے، صبح وہ بچہ بھی نبی پر درود پڑے گا۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں جس بچے کی زبان پر سب سے پہلے اللہ کا نام جاری ہو گیا وہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ تو ہم کوشش کریں بچے کو ہم دوسری چیزیں سکھانے کی بجائے نا، بچے کی شروع سے جب وہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کو تربیت کریں، بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ۔ لیکن ہمارے ہاں یہ جملہ غلط، لا الہ لا الہ، یہ غلط ہے۔ یہ عربی کے کلمات ہیں، کوئی ہنسی تھوڑی ہے، عربی کے باتیں ہیں، تو صحیح کلمہ شروع سے بچے کو صحیح پڑھ کر سنائے، لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، بچے کو مشکل ہو رہی ہے تو آپ اس کو اللہ 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 کا ورد کریں گے تو انشاءاللہ اس بچے کی زبان پر بھی یہ کلمات چڑھ جائیں گے۔ یہ ہمیں ہمارے نبی نے حکم دیا، فرمایا اس کی زبان پر اللہ کا نام جاری ہو جائے۔ پھر فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، کتنے سال کا؟ اتنے کی ہوتا چل بچے تم مسیطے جا میں سننا، تو بچہ کے شرارت قاری صاحب بچے شرارت بہت کر دے، لیکن حدیث سنیے، حضور ارشاد فرماتے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو باپ اس کی انگلی پکڑ کر اسے مسجد میں لے کر آئے۔ باپ لے کر آئے، صرف استاد کی ذمہ داری نہیں بچوں کو چپ کرانا، گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ فرمایا باپ خود اپنے بچے کو لے کر آئے، کہتے بیٹا میری انگلی پکڑ چل مسجد میں چلے۔ کتنے سال کا ہو جائے؟ 7 سال کا۔ فرمایا کہ باپ خود اپنے بچے کو مسجد کی طرف لے کر آئے۔ جب وہ 7 سال کا ہو جائے اور باپ خود ساتھ لے کر آئے، اس بچے کو سمجھانا ہے، ساتھ لے کر آنا، گھر سے وضو کروانا ہے، بچے کو مصلی پر کھڑے کرنے کا طریقہ سمجھانا ہے، بچہ ہاتھ ایسے باندھنے ہیں، بیٹا ایسے کھڑا ہونا ہے، بیٹا ایسے رکوع کرنا ہے، ساری چیزیں۔ جب مثال کے طور میں تسبیح ہاتھ میں پکڑتا ہوں، بچوں نے دیکھا ہوگا چھوٹا بیٹا بھی ہاتھ میں تسبیح پکڑتا ہے۔ یہ میں ساری چیزیں اس لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم ایسے بچوں کو شروع سے عادتیں ڈالیں، یا جو میں پڑھتا ہوں میرا بچہ بھی وہ کرے، جو میں کرتا ہوں میرا بچہ بھی وہ کرے۔ تو بچہ جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے، جو کچھ وہ دیکھتا ہے آنکھوں سے، میرا باپ کیا کر رہا ہے، میری ماں کیا کری، تو باپ ان چیزوں کو فالو کرتا ہے، پھر وہی چیزیں کرتا ہے۔ فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو کہو کہ بیٹا نماز پڑھا کر، اور یہ کتنے سال پریکٹس کروانی ہے؟ پورے 3 سال۔ 3 سال تک باپ پریکٹس کرے۔ اتنے ہوتا ہے قاری صاحب اسی نہیں پڑھے سارے بچے کو پڑھا چھڈو، میں تینوں کیوں نہیں پڑھ سکے؟ تو کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ تم ہی پڑھ لو نماز، نہیں میرے کو نہیں پڑھی جاتی تو بچے کو پڑھاؤ، اور تو نہیں پڑھتا تو بچہ کتوں پڑھے؟ انہیں پتا کہ ابا فجر ٹائم ستا پہ ہے تو ماں ستی پہ پتر کتوں اٹھے؟ آندے نے بچے دن چڑھیا ہونا جنہوں نے سن اٹھایا نہیں۔ لیکن حضور کی حدیث سب سے پہلے فرمایا باپ خود بچے کو 7 سال میں حکم دے بیٹا نماز پڑھ، اور جب فرمایا 3 سال تک اس کی پریکٹس کرتا رہے۔ 3 سال کا بڑا لمبا پیریڈ ہوتا ہے، بچہ تو بہت جلدی سمجھ آتا ہے۔ 3 سال تک فرمایا اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ دین کی طرف آ، بیٹا قرآن پڑھ، بچہ سرکار کی ذات پر درود پڑھ۔ فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے، کتنے سال کا؟ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے، اگر ہن بھی نہیں مانتا فرمایا پھر ڈنڈا چکو۔ اب تو ہمارے اسکولوں میں بات لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار۔ اس جملے نے بچوں کو بہت نا ہلا شری دے دی، کوئی نہیں ہمیں کسی نے کون سا ڈانٹنا ہے، استاد ڈانٹے گا تو میں گھر جا کر بتاؤں گا وہ قاری صاحب سے لڑیں گے، نہیں۔ حضور کیا بتاتے ہیں؟ تمہارے گھر کے اندر ڈنڈا لٹکا ہونا چاہیے، بچے کو ڈر ہونا چاہیے، اگر میں نے کوئی غلط شرارت کی تو یہ ڈنڈا میرے لیے ہے، یہ دین بتا رہا ہے۔ ورنہ بچے کے دل میں خوف ہونا چاہیے والدین کا، صرف 4 لاکھ میں بچے کو خراب نہ کر لے، وہ بچہ سنتے نہیں کہ نہ ماں سے سنتا نہ باپ دی۔ ورنہ سختی بھی کرو، پیار بھی کرو، لیکن ساتھ سختی بھی کرو، ٹھیک ہے؟ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ ساری میٹھی دوائیں نہیں دیتا، کبھی کڑوی دوائی بھی دیتا ہے، وہ یہی بات ہوتی ہے اصل میں، صرف پیار پیار سے بچہ جو خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے اب وہ نماز نہیں پڑھتا، اس پر سختی کرو۔ 7 سال سے شروع کر دو، 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا تو اب اس پر سختی کرو کہ بیٹا سختی کے ساتھ فرمایا اس کو حکم دو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کی اچھی تربیت، تعلیم پر توجہ دو، تعلیم پر توجہ دو۔ جیسے اسکولوں کی دیواروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، لکھا یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ علم کرنا حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اس کی مراد دونوں علم ہے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے اور دینی تعلیم بھی
حاصل کریں، دونوں، میتھ کے خلاف نہیں، دونوں چیزیں. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بچہ میتھ میں ویک ہے، بیٹا بایو میں ویک ہے، بیٹا کیمسٹری میں ویک ہے، میں نے ساری پڑھی ہوئی اس لیے بتا رہا ہوں. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچے کی ٹیوشن رکھوا دی جاتی، بچے کے نمبر کم نہ آ جائے. اور بھائی کبھی یہ بھی تو غور کر، میرا بچہ قرآن صحیح پڑھتا ہے یا نہیں؟ کیا میرے بچے کو وضو کرنے کا طریقہ آتا ہے یا نہیں؟ کیا میرے بچے کو غسل کے طریقے کا پتہ ہے یا نہیں؟ کیا میرا بیٹا پانچوں نمازیں پڑھتا ہے یا نہیں؟ کیا میرا بیٹا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے یا نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ والدین کی ذمہ داری. توجہ دے، سونے بٹھا کر بچے سے قرآن، بیٹا تو مسجد میں پڑھنے جاتا ہے، مجھے قرآن پڑھ کر سنا، میں دیکھوں تو میرا بچہ قرآن کیسے پڑھتا ہے. فرمایا یہ ساری چیزوں پر خاص توجہ کی ضرورت ہے. کیسے؟ اب اس تعلیم کے اندر جو دنیاوی تعلیم پرائیویٹ اسکول میں چلا جائے، غریب بیچارہ سوچتا ہے کہ میرا بچہ یہاں تو تعلیم حاصل ہی نہیں کر سکتا، اس کے گمان میں نہیں ہوتا. کیوں؟ وہاں کیا ہوتا ہے، کبھی کلچر ڈے، کبھی کلر ڈے، کبھی فادر ڈے، کبھی مدر ڈے، کبھی فلاں کبھی فلاں. غریب بیچارہ کہتا ہے میں بچوں کو کیسے پڑھاؤں. لیکن دین اسلام کہتا ہے تعلیم سب کے لیے برابر ہونی چاہیے، ان فضولیات کی کوئی ضرورت نہیں. بچے کی تربیت ہو اسکول کے اندر اچھے طریقے سے. فرمایا یہ ساری چیزیں تعلیم پر خاص توجہ دینی چاہیے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان سنیے بڑی توجہ کے ساتھ. فرمایا چھوٹے بچوں کو کام پر نہ لگاؤ. یہ کسی اور کی بات ہوتی، کسی سرخی کی اخبار کی سرخی ہوتی. ویسے تو حکومت کی طرف سے لاؤ ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے جرم ہے، ہم یہ کر دیں گے چودھری صاحب کو پھاڑ لیں، کون پھڑتا؟ لیکن حضور کی حدیث آ چکی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچوں کے ساتھ شفقت کرو. ابھی ان کی عمر نہیں ہے کام کرنے کی، ابھی ان کو موقع دو وہ علم حاصل کریں. فرمایا بچوں کو موقع دو وہ تعلیم حاصل کرے، دنیاوی تعلیم بھی اور دین کا علم بھی سیکھے. بڑی عمر بعد میں پڑھیے کام کر لیں گے، لیکن فرمایا چھوٹے بچوں کو کام پر نہ لگاؤ. ابھی وہ چھوٹے ہیں، وہ پھر فرمایا تمہارے کام میں چوری کریں گے کیونکہ چھوٹے. فرمایا ان کو تعلیم پر تمہیں خاص توجہ دینی ہوگی. کیسے؟ جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے، اصحاب صوفہ کا چبوترا آج بھی وہاں موجود ہے. یہ وہ یونیورسٹی تھی جس کی بنیاد ہمارے نبی نے رکھی تھی. یہ وہ چبوترا تھا، یہاں صحابہ کرام کی کلاس لگتی تھی، جہاں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو علم پڑھایا کرتے تھے. میں نے کہا کتنے ہی وہ خوش نصیب طلباء تھے جن کے استاد محمد عربی تھے، جس کے استاد ہمارے نبی تھے. اور میرے نبی کا وہ مدرسہ تھا، چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، میرے آقا سب کو پڑھاتے تھے. یہ ہے اصل جو اسکول کا مقصد، سب کے لیے تعلیم برابر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ امیروں کے لیے اور غریب کا بچہ بیچارہ وہ ہوٹل پر برتن مانج رہا ہوتا ہے، نہیں. فرمایا بچوں کو تعلیم کا موقع دو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ کس قدر محبت اور پیار کرتے تھے. ایک دن میرے آقا نے مسجد میں نماز ادا کی. نماز ادا کر لینے کے بعد صحابی سے پوچھا بتاؤ بچے کہاں ہیں اس وقت سارے؟ جس طرح ہمارے گراؤنڈ ہی ہوتا بچے گراؤنڈ میں جمع ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ بتاؤ اس وقت بچے کہاں کھیل رہے ہیں؟ تو صحابی نے عرض کی آقا فلاں جگہ پر سب چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. آپ کو پتا ہے جو بچے ہوتے ہیں وہ من کے سچے ہوتے ہیں، وہ مٹی کے اندر اپنے کپڑوں کو بھی اپنے جسم کو بھی جتنی مٹی لگاتے ہیں ان کو پتہ نہیں لگتی کہ وہ بچے ہوتے ہیں. لیکن حضور کتنا شفقت کا معاملہ. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جیب میں کھجوریں ڈال لی اور وہاں جا کر اعلان کیا بچوں جو سب سے پہلے آ کر میرے سینے لگے گا میں اسے کھجوریں دوں گا. آئے ہائے اللہ کرے یہ ہم بچوں کو ٹائم دے. بچے ٹائم مانگتے ہیں ان کی تربیت کے لیے. حضور نے اعلان کیا اب بچے مٹی کے ساتھ مٹی لگی ہوئی اٹکی ہوئی ہے، کپڑوں کے ساتھ مٹی لگی، جسم کو مٹی لگی، بالوں کو مٹی لگی، لیکن میرے نبی کتنا پیار کرتے ہیں. بچے نے دوڑنا شروع کر دیا. بچے دوڑتے دوڑتے اتنے بچے آ گئے کہ میرے آقا زمین پر تشریف لے گئے. اللہ حضور زمین پر تشریف لے گئے. میں نے ادبن جملہ بولا سرکار زمین پر تشریف لے گئے. فرمایا یا تو میں ایک نہیں سی آ کے سینے لگو. یہ سرکار بچوں کی تربیت کرنی ہے نا، کتنی محبت سرکار اپنے سینے سے لگا رہے. یہ نہیں دیکھا کہ کوئی کالا بچہ ہے، کوئی غریب کا بچہ ہے، کوئی امیر کا بچہ ہے. یہی تو دین ہے. سرکار نے سب کو سینے سے لگایا اور محبت کا اظہار کیا. اور سرکار نے پھر بچوں کو انعام بھی عطا فرمایا، کھجوریں بھی عطا فرمائی. اور حضور کتنا بچوں کی تربیت پر ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے ایک بھائی تھے چھوٹے سے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ پرندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. کہتے میرے بھائی نے چھوٹی سی چڑیا رکھی ہوئی تھی، وہ چڑیا مر گئی اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے. آ کر کہا کہ بیٹا تمہاری چڑیا کا کیا بنا؟ آپ کو پتا کہ بچے تو وہ بار بار چیزیں کرتے ہیں، ویسے وہ ساری چیزیں. اس نے منہ پھلا کر ایسے بیٹھ جانا. عرض کرنا آقا وہ چڑیا تو میری فوت ہوگی. اب حضور کا انداز دیکھیے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں سرکار کی محبت دیکھیے بچوں سے. سرکار میرے بھائی کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں سرکار کی طرف دیکھ رہا ہوں. سرکار میرے بھائی کی ادائیں دیکھ رہے ہیں اور میں مصطفیٰ کی ادائیں دیکھ رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں لوگوں یہ تھے سرکار بچوں سے کس قدر پیار اور محبت کرتے تھے. اور ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
ہر بچے کو کتنا سرکار محبت کا اظہار کرتے تھے. ایک گود کے اندر ایک طرف امام حسن کو بٹھایا ہوا ہے اور دوسری سائڈ پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے. غلام کے بیٹے اسامہ بن زید، حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ، ان کو سرکار نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے. یعنی ایک طرف شہزادہ ہے، دوسری طرف غلام زادہ ہے، اور سرکار نے دونوں کو برابر بٹھا کر یہ دس دیا، لوگوں یہ ہے ہمارا دین اسلام جو سب کو برابری کے حقوق دیتا ہے. پھر حضرت اقرا بن حابس فرماتے ہیں ایک دن میں سرکار کی بارگاہ میں گیا، سرکار بچوں سے اتنا پیار کر رہے ہیں، اتنا پیار کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو میں نے عرض کی آقا میرے 10 بچے ہیں، میں تو کسی بچے کے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتا، آقا آپ بچوں کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں. حضرت اقرا کہتے ہیں لوگوں، حضور نے جو جملہ بولا نا اس جملے نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا. آج جو کہتے ہیں مجھے بچوں سے پیار نہیں، اسے بڑی سختی کر دے بچیاں دینا، وہ سختی بھی لیکن پیار بھی ہونا چاہیے. آج کی آقا میں تو میرے 10 بچے ہیں، میں کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا آپ پیار کرتے ہیں. حضور کا جملہ سنیے اور دل کو نرم کیجیے، موم کیجیے بچوں کے لیے. فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل جو رحم کٹ چھیڑے تو میں ٹھیک ہے. فرمایا تیرے دل میں رحم ہے ہی نہیں، بچوں کی محبت ہے ہی نہیں، تو پھر میں کیا کروں. حضرت سیدنا فاروق اعظم، آخری بات سنیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کیا کیا، ایک بندے کو کسی علاقے کا آپ نے گورنر بنانا تھا، کسی صوبے کا، اس بندے کو گورنر بنانا تھا. اور یہ دیکھیے دین اسلام کی پاور دیکھیے، جس بندے کو کوئی عہدہ دیا جاتا اس کو سمجھایا جاتا تھا بندے کا پوت بن کے رہی، تینوں سیٹ لبھی ہے، تینوں کرسی لبھی ہے، تو ماڑی والی گل سنی کسی نے نان صافی نے سنی ہے کیسے. سیدنا فاروق اعظم اس کے گھر میں وہ دستاویزات لے کر گئے، وہ لیٹر لکھ کر دینے کے لیے، میں لکھ کر دے دوں گا کہ فلاں علاقے کا آپ کو گورنر بنایا جاتا ہے. توجہ کے ساتھ سنیے، بات ختم ہونے والی ہے لیکن بات بڑی ہے. سیدنا فاروق اعظم لکھ کر دینے کے لیے اس کے گھر میں گئے ہیں کہ تجھے فلاں علاقے کا گورنر بنایا جاتا ہے. آج فاروق اعظم اس کے گھر میں تشریف لے کر، ایک بچہ آتا ہے، اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی ہے، جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے. وہ بچہ دوڑتا دوڑتا سیدنا فاروق اعظم کے پاس آ گیا، اپنے باپ کو ساتھ دیکھا تو بابا بابا کہتا ہوا، ابو جی کہتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم کے پاس آ گیا. تو سیدنا فاروق اعظم نے اس بچے کو اٹھا دیا. اللہ کرے بات کو سمجھ جائیں. میں نے پہلے کہ بچے کے کپڑوں کو مٹی لگی ہے، جسم کے ساتھ مٹی لگی، بال بکھرے، چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم نے یہ نہیں کہ میں وقت کا امیر ہوں، وقت کا خلیفہ ہوں. آپ نے بچے کو گود میں اٹھا دیا. اس بچے کے والد نے دیکھا کہ بچے کے کپڑے جو ہے وہ مٹی لگی ہوئی ہے. عرض کی حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں تو بچوں کے ساتھ بڑی سختی کرتا ہوں، حضور آپ کے کپڑے جو وہ خراب کر دے گا یہ بچہ، لہذا حضور اس بچے کو پیچھے کر دیجئے. سیدنا فاروق اعظم کا فیصلہ سنیے. آپ نے بہت بڑا، کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دینا، آپ نے بہت بڑا فیصلہ کر دیا. کہنے لگا میں اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتا حضور، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، لہذا بچے کو نیچے اتار دیجئے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اچھا، جو کاغذات لے کر گئے تھے آپ نے کاغذات پھاڑ دیے. فرمایا کہ تو بچوں سے پیار نہیں کرتا؟ فرمایا جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ دوسروں کے بچوں سے کیسے پیار کرے گا؟ فرمایا تو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا، غریبوں کے بچوں کی کیسے سنے گا؟ جو تو اپنے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرتا پھر ماڑے بچوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا جا، تو اس اہل ہے ہی نہیں، میں تیرے لیے فیصلہ کرتا ہوں، میں تجھے گورنر نہیں بناؤں گا. اللہ کرے بات کو سمجھے. یہ ہے اصل بات کہ ہم بچوں کی تربیت کریں. 7 سال کے ہو جائیں بچے کو نماز کا حکم دے، پیار سے سمجھائیں بچے نماز پڑھ. 10 سال کا ہو جائے سختی کریں قرآن پاک کے لیے بھی، نماز کے لیے بھی. یقین جانیے جب ہم اولاد کے ساتھ تھوڑی سی سختی کریں گے تو انشاءاللہ ان کی زندگی سمجھ جائے گی. بڑے ہو کر یہ آپ کو دعائیں دیں گے، یار ابو جی کا وہ ڈنڈا کام آ گیا ہے، جو بچپن میں سختی کرتے تھے میں نماز کی طرف آ گیا، قرآن کی طرف آ گیا، آج میں نیک کام کرتا ہوں تو میرے پیچھے میرے والدین کی محنت ہے، والدین کی دعا جنتی ہوا. اللہ کرے باقی اللہ تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح